بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج میں وصال ہے۔ آپ قریش کی ایک شریف، مالدار اور خوبصورت خاتون تھی۔ آپ اس جہالت کے زمانے میں اپنے اخلاق و فضائل سے ایک نمونہ تھی اور آپ کو اس دور میں طاہرہ اور سیدہ قریش کے نام سے لقب سے نوازا گیا تھا، اور اسی طرح ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ آپ سے رشتہ داری جوڑے۔ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمر مبارک جب 25 سال ہوئی، مکہ بھر میں اس وقت آپ صادق و امین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہ نام اس لیے مشہور تھا کہ نیک عادتیں آپ کی ذات میں حد کمال کو پہنچی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کا ارادہ فرمایا تو سیدہ خدیجہ کو یہ خبر ملی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، جو اجرت اوروں کو دیتی تھی آپ کے لیے اس سے ڈبل اجرت دوں گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ چلے، شام کے شہر بصرہ میں پہنچے اور وہاں کے بازار میں ایک درخت کے نیچے ٹھہرے۔ ایک راہب جس کا نام نستورہ تھا، یہ مقام اس کے ابا کے قریب ہی واقع تھا۔ میسرہ کو یہ راہب پہلے سے جانتا تھا۔ راہب نے میسرہ سے پوچھا، اس درخت کے نیچے آگے کون ٹھہرا تھا؟ میسرہ نے کہا، ایک قریشی جو حرم کعبہ والوں میں سے ہے۔ راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے آج تک سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں ٹھہرا۔ یہ کہہ کے میسرہ سے پوچھنے لگا، کیا ان کے دونوں آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں، اور یہ سرخی کبھی ان سے جدا نہیں ہوتی۔ راہب نے کہا، تب ہی وہ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اے کاش میں بھی وہ زمانہ پاتا جب ان کے ظہور کا وقت آتا۔ اس سفر میں یہ بات پیش آئی کہ رسول اقدس جو مال کے لے کر مکہ مکرمہ سے چلے تھے، وہ بصرہ کے بازار میں فروخت کر کے وہاں سے نیا مال خریدنے لگے۔ اس دوران ایک شخص کے ساتھ کسی چیز پہ ریٹ ہوا۔ اس نے کہا، لا تعزہ، بت کی قسم کھاؤ۔ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی۔ میں پاس سے گزرتا ہوں تو ان کی جانب سے منہ پھیر لیتا ہوں۔ میسرہ کو راہب نے تنہائی میں کہا، خدا کی قسم، یہ اور جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم کہ یہ وہی ہے جس کی صفات ہمارے علماء اپنی کتابوں میں بتاتے ہیں۔ یہ سب باتیں میسرہ نے ذہن نشین کر لیں۔ آخر کار تمام قافلے والے واپس چلے۔ میسرہ کی نگاہ سفر کے دوران رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تھی۔ جب دوپہر ہوتی اور گرمی پڑتی تو دیکھتا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اونٹ پر سوار ہیں اور غیبی طریقے سے آپ پر سایہ کیا جا رہا ہے۔ رسول اکرم ظہر کے وقت مکہ پہنچے۔ ادھر سیدہ خدیجہ اپنے بالا خانہ میں چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی، جن میں ایک نفیسہ بن منیہ بھی تھی۔ رسول اقدس کو آتے دیکھا کہ آپ اپنے اونٹ پر سوار ہیں اور دو غیبی مخلوق سایہ کر رہی ہیں۔ ان عورتوں کو یہ حالت دکھائی دی تو نہایت تعجب ہوا۔ پھر سیدہ خدیجہ کے پاس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور مال میں جو نفع ہوا تھا اس کا حال بیان کیا۔ آپ اس بات سے بہت خوش ہوئی۔ میسرہ نے سفر کے دوران جو بھی حالات دیکھے وہ آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے۔ اس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ نے قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو پیغام بھیجا گیا تھا شادی کا، تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، لہٰذا خدیجہ صدیقہ امتی، یعنی خدیجہ میری امت کی صدیقہ ہے۔ حضرت خدیجہ جزیرہ عرب کی مالدار ترین خاتون تھی۔ اس وقت آپ کے پاس تقریباً 80,000 اونٹ تھے۔ یمن، شام، مصر، حبشہ وغیرہ میں تجارت کرتی تھیں۔ آپ کے غلام اور کنیز بہت زیادہ تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ شادی کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے پر فخر سمجھا۔ اسلام میں عورتوں میں سب سے پہلے نماز ادا کرنے والی عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عورتیں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر اتنی غیرت نہ کی تھی جتنی اللہ تعالی عنہ پر کی، حالانکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا بہت ذکر فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے مجھے انہی سے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے پیدا ہوئے، اور جن میں سے ایک بیٹی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا۔ آپ کا مزار مکہ مکرمہ جنت المعلیٰ میں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان مروہ پہاڑی کے باہر تھا۔ اب وہاں مکان تو نہیں ہے، مگر اس فضا کی ہم زیارت کر سکتے ہیں۔ باب مروہ سے باہر نکلتے ہی جہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مبارک تھا، تو آئیے آپ کو اب وہ دکھاتے ہیں۔ ابھی وہ مکان تو نہیں رہا، لیکن فضا میں ہم اس کی زیارت کر سکتے ہیں، جو کتابوں میں لکھا ہے، رفیق الحرمین نے بھی لکھا ہے، تو جہاں پر اس کی نشاندہی کی گئی ہے، آئیے وہ اس کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی،